بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الأدب المفرد في باب من أصبح آمنا في سربه. قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح آمنا في سربه أو من أصبح آمنا في صربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اصبح آمنا فی سربہ، جو شخص صبح کرے اپنے مال و دولت میں امن و سلامتی کے ساتھ، یا پھر اپنے اہل و عیال میں امن و عافیت اور سلامتی کے ساتھ، معافن فی جسدی، اور اپنے جسم و بدن میں صحت و عافیت کے ساتھ، عندہ طعام یومی، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو گویا اس کے پاس پوری دنیا کا ساز و سامان جمع ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں چند نعمتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر وہ نعمتیں کسی انسان کو میسر آ جائیں تو سمجھو کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور دولت اور جائیداد اور مال و اسباب اور سب کچھ اس کو حاصل ہو گیا۔ آدمی دنیا کی ہائے ہائے کرتا ہے، لیکن یہ چند نعمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی ہیں اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی، جس کی وجہ سے سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو فقیر اور محتاج اور غریب محسوس کرتا ہے اور اللہ کا ناشکرہ بنتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے اس کو ایسی نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان نعمتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ گویا اس کے پاس حیزت لہ الدنیا، اس کے پاس پوری دنیا کی نعمتیں جمع ہو گئی۔ من اصبح آمنا فی سربہ، رات کو سو کر صبح کو جب اٹھا تو اس کا مال صحیح سالم تھا، اس کے پاس کھیت ہے تو وہ صحیح سالم ہے، اس کے کھیت پر کسی کا قبضہ نہیں ہو گیا ہے، اس کے پاس گھر تھا، وہ گھر صحیح سالم ہے، گھر گرا نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، یا اسی طریقے سے اس کے پاس نقد روپے پیسے ہیں، وہ صحیح سالم ہے، چوری سے محفوظ ہیں، کسی نے چرائے نہیں ہیں، یا اسی طریقے سے اور کوئی جائیداد ہے، اس کے پاس فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، گاڑی ہے، تو یہ وہ نعمتیں ہیں اس کے پاس۔ رات گزر گئی، سو کر اٹھا تو یہ سب صحیح سالم ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی ہلاکت والی آفت اس پر نہیں اتری۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ جہاں فسادات ہو جاتے ہیں، حالات بنتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آسمانی آفتیں ٹوٹتی ہیں، وہاں رات کو آدمی دولت مند ہوتا ہے، صبح کو غریب اور سڑک پہ آ جاتا ہے، غریب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو محفوظ رکھا ہے۔ ایک بات تو یہ، یا پھر یہ کہ یہ سرب نہیں سرب ہے، تو سرب کا مطلب یہ ہے جماعت کو سرب کہا جاتا ہے، چند آدمیوں کے جتھے کو سرب کہا جاتا ہے۔ من اصبح آمنا فی سربہ،
اپنے خاندان کے لوگوں کے درمیان وہ صحت و عافیت کے ساتھ ہے، یعنی اس کا جو قبیلہ ہے، اس کے جو ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، بیوی بچے ہیں، ان کے درمیان وہ صحت و عافیت کے ساتھ ہے، یعنی یہ اور اس کی اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، یہ سب صحیح سالم ہیں، صبح کو اٹھا تو سب صحیح سالم ہے، خود یہ بھی صحیح سالم ہے، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ، بھائی بہن، سب گھر والے بھی صحیح سالم ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ آدمی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحت مند ہے لیکن اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، صحت کے لالے پڑ گئے تو صبح صبح دوڑنا پڑتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، بیوی بیمار ہو گئی اچانک سے تو رات ہی کو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، صبح کو لے کے دوڑتا ہے، ماں باپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اچانک سے ایسے بیمار ہو گئی جس کی وجہ سے لے کر بھاگنا پڑا، تو یہ سب تکلیفوں کی وجہ سے آدمی کا سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے، درہم برہم ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر بھاگا بھاگی کرنی پڑتی ہے اس کو۔ کوئی شخص من اصبح آمنا فی سرب یا من اصبح آمنا فی سرب، جو شخص ایسا ہے کہ صبح کو اٹھا تو اس کا مال و اسباب بھی سلامت ہے، یا سر بھی ہے تو صبح کو اٹھا تو اس کے خاندان والے، گھر والے بھی اس کے ساتھ صحیح سالم ہے۔ اور دیکھیے عربی زبان کی یہ وسعت کہ ادھر زبر زیر کی آگے پیچھے ہونے سے پورا معنی بدل جاتا ہے، سرب ہے تو مال و اسباب مراد ہے، اور سرب ہے تو گھر والے مراد ہے۔ تو جس شخص کے صبح میں اٹھ کر سلامت ہے، مال و اسباب بھی، گھر والے بھی، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے معافن فی جسدی، اس کے جسم میں، اس کے بدن میں عافیت ہے، صحت ہے، صبح کو اٹھا اس کی آنکھیں سلامت ہے، اس کے کان سلامت ہے، اس کی ناک سلامت ہے، اس کا دل دماغ سلامت ہے، اس کے ہاتھ سلامت ہے، اس کے پیر سلامت ہے، اس کا سینہ سلامت ہے، اس کے دانت سلامت ہے، اس کی ڈھاڑیں سلامت ہیں، اس کی ناک سلامت ہے، اس کے بدن کے اعضاء، انگلیاں، ناخن، چمڑی، بال، بدن کے سب کچھ سلامت ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حالانکہ ان سب چیزوں میں سے اگر ایک چیز میں بھی، بدن کے ایک عضو میں بھی اگر صبح کو اٹھے تکلیف ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ رات کو اگر سو گیا صحیح سالم تھا، صبح کو اٹھا صرف سردی ہو گئی، اٹھتے ہی کئی چھینکیں آ گئی، سر میں درد کھڑا ہو گیا تو اس کا پورا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے آج تو صبح سے اٹھا جبھی سے چھینکیں پیچھا چھڑاتا ہوں، نام ہی نہیں لیتی پیچھا چھوڑنے کا، سر میں درد ہے، کسی کام میں جان نہیں پڑ رہی ہے، ایسا کہتا ہے۔ سر میں درد ہے تو کسی کام میں اچھا نہیں لگتا، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، ایک سر کا درد، ایسا سردی ہو جاتی ہے، کھانسی ہو گئی، زکام ہو گیا، نزلہ ہو گیا، پیٹ کا درد ہو گیا، پیر میں کوئی چوٹ آ گئی، ہاتھ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، دانت ٹوٹ گیا، داڑھ میں ہی تکلیف ہو جاتی ہے تو رات بھر آدمی پریشان رہتا ہے، تھوڑی سی چیز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے معافن فی جسدی، اپنے جسم میں وہ عافیت اور سلامتی اور صحت کے ساتھ صبح جب اٹھا۔ دو باتیں، ایک تو مال و جائیداد اور گھر والے صحیح سالم ہیں، اور خود اس کا بدن اور جسم بھی صحیح سالم ہے۔ عندہ طعام یوم، اور اس دن صبح شام کھانے کی غذا اس کے پاس موجود ہے، اس کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہے، ایک دن چل سکے ایسا۔ تو آج کی کوئی فکر نہیں، اور کل کی فکر آج کوئی کیوں اوڑے؟ عقل مند انسان ہمیشہ حال پہ نظر رکھتا ہے، آئندہ زمانے پہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ آج تو کھانا ہے، کل تو کیا، کل کا تو ہے نہیں، کل کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے کل تو آنے دے، جس رب نے آج کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا، پرسوں کا تو ہے نہیں، اس کے بعد کا تو ہے نہیں، مہینے بھر کا تو ہے ہی نہیں، لیکن مہینے بھر تو زندہ بھی رہے گا یا نہیں، یہ بھی تو ایک چیز ہے۔ آج تو زندہ ہے اور صبح کو اٹھا ہے، شام تک بھی گارنٹی نہیں، لیکن اللہ پاک نے شام تک کا بھی کھانا تجھ کو دیا ہے، تو ایک دن کا بھی اگر کسی کے پاس کھانا ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کو ہم آپ کیا جانیں گے، اس کو وہ لوگ جانیں گے جن کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہیں ہوتا، یا حالات ایسے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے دکانیں بھی بند، گھر میں جو کچھ تھا وہ بھی ختم، یا اسی طریقے سے
کہیں سے کوئی مدد اور نصرت بھی آ نہیں سکتی. جن علاقوں میں جن ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں ان میں بسا اوقات کئی دنوں تک کچھ بھی کھانا نہیں ہوتا. تو اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی کھانا نہیں، فلانے کے پاس بھی ویسے کچھ بھی نہیں لیکن ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، تو اس کو پوچھئے کہ وہ اس ایک دن کے کھانے کو کتنی بڑی نعمت سمجھے گا. صبح کو آدمی اٹھے، مال و اسباب اور جو کچھ تھا وہ بھی سلامت ہے، خود اس کا بدن بھی صحیح اور سالم ہے، اور اس کے پاس اس دن کھانے پینے کا سامان اللہ نے دے رکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے شکر کا موقع ہے، ایک ایسی نعمت ہے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا اس کے پاس پوری دنیا جمع ہو گئی ہے. آخر انسان کو اور کیا چاہیے؟ مثلا یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بہکانے کی باتیں نہیں فرما رہے ہیں، ہم تھوڑا سا غور کریں گے، توجہ دیں گے تو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے. مثلا آج ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے، یا اسی طریقے سے بہت جائیداد ہے مگر بدن میں صحت نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کھانے سے، تو اب لاکھوں کروڑوں کی دولت کو کیا کرے گا؟ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی خود بہت تندرست ہے، صحیح سالم ہے، جائیداد بھی موجود ہے، کھانا پینا سب کچھ بھی ہے، مگر اس کے گھر والوں میں کوئی ایسا بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے بھاگا دوڑی ہے، وہ اس دن کا وقت پر کھا بھی نہیں سکتا. کھا بھی سکتا ہے اور سامنے پڑا ہوا بھی ہے، تو بعض مرتبہ بال بچوں کی بیماری اور ایسی تکلیف آ جاتی ہے، ماں باپ کی تکلیف، کہ اس کے منہ میں وہ لقمہ نہیں رکھ سکتا، رکھتا ہے تو کبھی حلق میں نہیں اترتا، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو صبح کو اٹھے گھر والے سلامت ہو، خود سلامت ہو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی نعمتیں دے رکھی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہے، مال و دولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور اسی طریقے سے خود بھی صحیح سالم ہے، گھر والے بھی صحیح سالم ہے، مگر اس دن کی خوراک نہیں ہے اس کے لیے، یا ہے بھی تو کھا نہیں سکتا. تو یہ ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان ہے کہ چونکہ ہمیں روزانہ یہ نعمتیں حاصل ہیں، اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. جس دن ان میں سے ایک نعمت غائب ہو تو ہمیں احساس ہو، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت. یا مثلا دیکھیں کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں ہے، گھر میں اس کے پاس سارے برتن اور ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، اناج اور غلہ بھی بھرا ہوا ہے، سبزیاں بھی بھری ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا فریز بھی طرح طرح کی چیزوں سے، پھل سے، فروٹ سے، غذاؤں سے، سبزیوں سے، ترکاریوں سے، گوشت سے بھرا ہوا ہے، مگر دن بھر میں سب کچھ تو نہیں کھا جائے گا. ایک دن میں تو اتنا ہی کھاتا ہے جتنا آدمی ایک دن میں کھاتا ہے. تھوڑے سے چاول کھاتا ہے، 2-4 روٹیاں کھاتا ہے، 5-6 روٹی کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے تو وہ تھوڑا، کوئی پھل کھاتا ہے تو 1-2 پھل کھائے گا، پورا فریز بھر کے ہے وہ تو نہیں کھا سکتا. تو ایک دن میں تو اتنا ہی انسان کھاتا ہے جتنا ایک دن کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا اس کے مقدر میں رکھ رکھا ہے، اور انسانی طبیعت جتنا برداشت کرتی ہے، باقی سب تو دوسرے دنوں کے لیے ہی ہے. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آج کا ایک دن کا کھانا موجود ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی مال و اسباب کی سلامتی، گھر والوں کی سلامتی، صحت بدن، خود اس کا بدن صحیح سالم ہے، اور پھر ایک دن کا کھانا ہے، تو آج کے اعتبار سے تو اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں جمع ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے مفہوم کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں بے انتہا نفع پہنچائے. والسلام. شکریہ.